یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ایٹ دی بیک آف آر مائنڈ یا ہمارے لاشعور میں کیا چیز اہم ہے. اب اس سلسلے میں مختلف تعویلیں ہم بناتے ہیں کہ رب تو مانگنے سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے کہ اگر رب سے نہ مانگا جائے تو وہ اس کی خفگی کا سبب بن جائے گا. لیکن کیا یہ درست نہیں ہے کہ مانگنے کے لیے تو دنیاوی چیزوں کے علاوہ بہت کچھ ہے کہ جو ہم رب سے مانگ سکتے ہیں. یہ رب ہی ہے جو ہمیں ہر چیز عطا فرماتا ہے. اگر یہ راز ہماری سمجھ میں آ جائے، ہم رب سے دنیا نہ مانگیں، اس کے علاوہ اس سے چیزیں مانگیں، تو دنیا از خود حاصل ہو جاتی ہے. اسی سلسلے میں دلیل یہ بھی ہم دیتے ہیں، اگر کوئی آدمی ہمیں سمجھائے اس سے تم ہمیشہ دنیا ہی مانگتے رہتے ہو، ایسی چیز اس سے مانگتے ہو جس کو وہ سب سے حقیر سمجھتا ہے. یہ دنیا اور مال دنیا رب کی نظر میں انتہائی حقیر ترین چیز ہے. تو میں دلیل فوری طور پہ یہ دیتا ہوں کہ صاحب وہ دعا تو دیکھیے کہ ہم نے رب سے کیا مانگا کہ ہماری دنیا بھی آسن کر دے اور آخرت بھی آسن کر دے. اور اس میں دیکھیے دنیا پہلے ہے، آخرت بعد میں ہے. اگر سامنے والا انسان بہت زیادہ بامروت نہ ہو تو چپ نہیں رہے گا، بلکہ وہ فوراً مجھ سے کاؤنٹر کوشچن کر دے. یہ جو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری دنیا بھی حسین کر دے اور آخرت بھی، کیا یہ راز کبھی ہمارے اسلاف پر آیا نہیں ہوا تھا کہ کامیاب دنیا تو بنتی ہی صرف مال و زر سے ہے، لیکن اپنے معاملات کو دنیا میں اس طرح سے چلایا کہ ان کی دنیا بھی خوبصورت ہو گئی اور آخرت بھی. دنیا کا لفظ پہلے اس لیے اس میں آتا ہے دعا میں کہ ہماری آخرت کا دار و مدار اس دنیاوی زندگی پر ہے. اگر ہم نے اس دنیاوی زندگی کو اس طرح سے گزار لیا اس طرح رب ہم سے چاہتا ہے، آخرت بھی ہماری سمجھ جائے گی. اس لیے کہ ہم انسان ہیں تو سب سے سیف راستہ یہ ہے کہ رب تعالی سے ہم دیدہ دانستہ اور غیر دانستہ دونوں طرح کے گناہوں کی معافی مانگیں. ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، خطا بھی ہوتی ہے اور ہم سے کوتاہی بھی ہو جاتی ہے. تو اگر میں نے رب سے تینوں چیزوں کی معافی مانگ لی کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے میرے ان تمام گناہوں کے لیے جو دانستہ طور پر مجھ سے سرزد ہو گئے اور غیر دانستہ طور پر بھی، میری خطاؤں کو معاف فرما دے، میری کوتاہیوں کو سے صرف نظر کر لے. اور اس سے معافی کا طلبگار ہوا اور اس سے اگلی چیز اس سے یہ مانگ لی کہ یا اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے. یا اللہ میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، شیطان کے شر سے بھی اور اپنے نفس کے شر سے بھی.